والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین کرام، آج ہم قربانی کے بارے میں ابتدائی باتیں سنیں گے کہ کون سا شخص ہے، کس حیثیت کا شخص ہو کہ جس پر قربانی کرنا شریعت مطہرہ کی طرف سے واجب ہے۔ تو قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے قربانی کا نصاب ہے ویسے ہی زکوٰۃ کا نصاب ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے ویسے ہی قربانی کا نصاب ہے۔ تو جو بندہ مومن ایام قربانی کے اندر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے مطابق مال، وہ مال چاہے کاروباری مال کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے کاروباری صورت میں ہو، وہ مال چاہے جانوروں کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے وافر مقدار میں موجود اپنے ضرورت سے زائد مال ہو، کسی بھی صورت میں، روپے کی صورت میں ہو، چاہے سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، اتنا مال ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہو، تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ جس بندہ مومن کو، جس مسلمان کو ذی الحج کے ایام میں اتنی رقم آ جائے، چاہے پہلے سے موجود ہو اس کے پاس یا پہلے سے مالک ہو یا انہی دنوں کے اندر ہی وہ ان کا مالک ہوا، تو اس پر سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، سال سے پہلے سے پڑی ہوئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف ان ایام کے اندر اس کے پاس اتنی دولت آ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھر کا کفیل کرے یا گھر کا جو کنبے کا جو سردار ہے، گھر کا جو بڑا ہے وہ کرے، نہیں، بلکہ جو بھی شخص گھر کے اندر اس مالیت کا مالک ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، یا بہو کی صورت میں ہو، یا ماں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ بہت ساری ایسی عورتیں کہ جو اپنے شادی کے وقت اپنا جہیز لے کر آتی ہیں اور وہ جہیز ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور اس کی مالیت اگر اتنی بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ جی والد کے ہوتے ہوئے بیٹا قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں کسی کی ہونا، کسی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار کا مالک ہو، جو شخص اپنے پاس اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ جس کی مقدار نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہے، تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔